الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے جائے پیمبری مل جائے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ ہم نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت قرآن عظیم الشان کی روشنی میں اور سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیتوں کی تفسیر کی روشنی میں گوش گزار کیے۔ چلتے چلتے پھر ایک بار مختصراً فضائل کو جان لینا چاہیے۔ پھر یوم عرفہ اور یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی بابت فضائل دلائل گوش گزار ہونے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ دوسرے دنوں میں اتنا نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں پہلے عشرے کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا جاگنا شب قدر کی رات کے جاگنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھو تاکہ تمہارے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس پر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فلاحی علیہ الرحمہ اپنی کتاب نیکیوں کا موسم میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو پالیسی بنانے کا شوق ہے، جیون بیمہ پالیسی، ہیلتھ انشورنس پالیسی، جو شریعت کی نگاہ میں قابل غور ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تعلیمات نبوی علیہ السلام کے سائے میں آ جائے اور اللہ سے اپنی پالیسی کریں کہ عرفے کا 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو فرمایا اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ یہ بندہ 1 سال مزید زندہ رہے گا، تبھی تو فرمایا کہ 1 سال آئندہ کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں عرفے کا روزہ، جس سے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ایک واجب عمل بھی جڑ جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کی جو ہم نے روزہ رکھا اس کی فجر سے 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک
ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بندہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ تکبیر نماز کے فوراً بعد کہے، اگر سلام پھیر کر بات کر لی یا مسجد سے نکل گیا یا ہنس پڑا یا وضو توڑ دیا تو تکبیر ساقط ہو جائے گی۔ تکبیر کہنا ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز فرض ہے، البتہ عورت آہستہ کہے۔ جس کی ایک رکعت یا زائد چھوٹ جائے تو وہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبیر کہے۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی تکبیر نہ چھوڑیں بلکہ زور سے پڑھیں تاکہ امام وغیرہ کو بھی یاد آ جائے۔ یہ ایک واجب عمل تھا جس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری تھا۔ تو عید الاضحیٰ کی ادائیگی سے پہلے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے جانور کو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے جذبے کے ساتھ ذبح کریں، اس سے پہلے یہ واجب عمل کا جان لینا بھی ضروری ہے کہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ عورتوں کے لیے کہنا واجب ہے۔ اب ہم دلائل، فضائل، مسائل عید الاضحیٰ سے متعلق جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی کا ثبوت کیا ہے، تو فرمایا قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ اللہ نے جو چوپائے انہیں دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیا کریں۔ یہ دو آیتیں قرآن عظیم الشان سے حوالے کے طور پر ذکر کی گئی۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی رہنمائی میں دلائل جانتے ہیں۔ عن زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما هذا الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے موجد اعلیٰ شرعی اسلامی ایمانی سلسلے کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ قالو، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر پوچھا جا رہا ہے، ثواب پوچھا جا رہا ہے، نیکی معلوم کی جا رہی ہے۔ قال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ قالو، یہ صحابہ کرام کا سوال قیامت تک کے آنے والی انسانیت پر رحم ہے کہ باریک باریک بات جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، کہ تہ تک جا کر سوال کیا، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ
کوئی کوشچن باقی نہ رہے۔ قالو، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، فما الصوف یا رسول اللہ، اون کا کیا؟ آپ نے بالوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ہم دمبا ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہم مینڈا ذبح کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اون ہوتا ہے، تو اون کا کیا؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر پوروے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 266۔ کس پر قربانی واجب ہے؟ تو فرمایا صاحب نصاب پر۔ اس کی دلیل کیا کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے؟ تو اس کی دلیل میں فرمایا، فصلی لربک وانحر، دلیلتها علی وجوب صلاۃ العید والنہر البدن بعدها ظہرۃ، علاء السنن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 219۔ کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کے پہلے جملے فصلی لربک سے جس طرح نماز عید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح ونحر سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیت سے آپ کو ثبوت دلیل دے کے بتا دی۔ اب احادیث کی روشنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعتن، جو آدمی قربانی کی استطاعت پائے، ولم یضحی ولم یقربن مصلانا، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 226، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث میں قربانی نہ کرنے پر وعید آئی ہے، اور وعید واجب کے چھوڑنے پر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والے یعنی صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ سنن ابن ماجہ باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، واجب ہے یا نہیں، اس بارے میں یہ حدیث ابن ماجہ میں درج ہے۔ اب بات آتی ہے قربانی کے جانور کی۔ کن جانوروں پر قربانی واجب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن سے دلیل دی جا رہی ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور ایک حصہ قرآن کا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ سورہ انعام 8 نر مادہ ہیں، 2 بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے، نر مادہ۔ بھینس گائے کے حکم میں ہے اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِ حُكْمَ الْبَقَرَةِ، باب اجماع امام ابن منذر صفحہ نمبر 37۔ ائمہ حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے، یعنی دونوں کا حکم ایک ہے۔ اس پر بہت ساری دلائل، بہت سارے غیر مقلدین کی جانب سے بھی دلائل، جواز کے دلائل موجود ہیں۔ جن حضرات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، وہ رابطہ کر کے جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا ایسا دمبا
اور بھیڑ ہو جو 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، اور گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو، تو ان سب جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمر والا جانور ذبح کرو، اگر عمر والا جانور ملنا مشکل ہو تو بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ جو دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو ذبح کرو۔ اب بڑے جانور میں جو 7 لوگ شریک ہوتے ہیں اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اونٹ اور گائے میں شرکا کی تعداد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم میں سے اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424، باب جواز الاشتراک۔ احادیث کی جو عربی متن ہے وہ طول کی وجہ سے نہ پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے گوش گزار کیا جا رہا ہے، اور دلیل میں جس کتاب سے روایت پڑھی جا رہی ہے اس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جاؤ۔ اعلاء السنن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 204، صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 3919 میں روایت درج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال قربانی کی، اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور بیل 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کی، ایسے قربانی کی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424، باب جواز الاشتراک فی الہدی۔ بکری اور ایسے ہی بھیڑ، بکری، دمبا، اس میں ایک ہی آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اس پر دلیل عن ابن عمر انہ قال الشاۃ عن واحد، اعلاء السنن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 210، باب ان البدنۃ عن 7۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قربانی میں بکری ایک آدمی کی طرف سے ہے۔ زبیر بن زئی لکھتے ہیں کہ بکری اور مینڈے میں اتفاق ہے کہ صرف ایک آدمی کی ہی طرف سے کافی ہے۔ مقالات زبیر بن زئی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215۔ خصی جانور کی قربانی پسندیدہ ہے۔ ان جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، قال فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم الذبح اقرنین املحین موجونین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سینگوں والے دھریے دار خصی 2 مینڈے ذبح کیے۔ اب دلائل گوش گزار ہو چکے، چلتے چلتے ایک چیز کہ جو مسئلے کی لائن سے ہے کہ جانور کی 7 چیزیں کھانا حرام ہیں۔ حلال جانور ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی 7 چیزیں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ان مجاہد قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکرہ من الشعۃ 7 الدم الی آخر الحدیث۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکرے کے 7 اعضاء کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ 7 چیزیں: خون، مادہ جانور کی شرمگاہ، خصیتین، حرام مغز، نر جانور کی پیشاب گاہ، مثانہ، پتا۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409۔
باب ما یکرہ من الشات۔ وقت، قربانی کا وقت کیا ہے، کس وقت میں قربانی ہوگی؟ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے بعد اور دیہات والوں کے لیے جن پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد کرنا بہتر ہے۔ فتاوی عالمگیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 364، فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 528، موطا امام محمد صفحہ نمبر 282۔ باب الرجل یذبح الاضحیہ۔ حضرت عویمر بن اشقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کے دن صبح سے پہلے اپنی قربانی کر لی۔ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دوسری قربانی کرو۔ موطا امام محمد صفحہ نمبر 282۔ شرائط قربانی۔ قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا، مالدار ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ عن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لیس علی المسافر اضحیہ۔ محلہ بالآثار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 37، کتاب الاضحی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے 3 دن ہیں۔ عن ابن عمر قال الایام المعلومات فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ۔ تفسیر ابن ابی حاتم رازی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 261۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایام معلومات چنانچہ ایام معلوم یوم النحر 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن 11-12 ذی الحجہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النحر 3 ایام۔ احکام القرآن امام معطا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں الذبح بعد النحر یومان۔ سنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 297۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربانی 10ویں ذی الحجہ یعنی عید کے دن کے بعد 2 دن ہیں۔ جی قربانی کا نصاب، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ فتاوی عالمگیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360۔ ذبح کون کرے؟ قربانی کے جانور کو مسلمان ذبح کرے گا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 474۔ یہ دلائل تھے جو آپ حضرات کے روبرو گوشت گزار کیے گئے۔ اب چند باتیں گوشت سے متعلق بھی گوشت گزار کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد مسنون یہ ہے کہ آپ اس گوشت کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کریں۔ ایسے ہی آپ اپنے جانور کے گوشت کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ میں اس بات کی دلیل لکھی ہوئی ہے۔ قربانی کا گوشت دعوت ولیمہ میں دوست احباب کو کھلایا جا سکتا ہے، شامی اس کا حوالہ ہے۔ بلا ضرورت قربانی کا گوشت فروخت کرنا نہیں چاہیے، البتہ گوشت اتنا زیادہ ہو کہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو فروخت کی گنجائش ہے، لیکن قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ فتاوی تاتار خانیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
قربانی کی منت مانگنے والا خواہ مالدار ہو یا غریب قربانی کا سارا گوشت فقیروں پر تقسیم کر دے گا، نہ خود کھائے گا نہ صاحب نصاب لوگوں کو دے گا، اگر کھا لیا یا مالداروں کو دے دیا تو مقدار کا صدقہ کرے گا۔ بہشتی زیور سے بات مستفاد ہے۔ ایک اور چیز جاتے جاتے گوش گزار کرنی ہے کہ ماحول بہت زیادہ نازک چل رہا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، نازک ماحول سے ہم گزر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے شہر میں ہمیں اس بات کی اجازت نہ ملے کہ ہم اپنے شہر میں رہ کر قربانی کر سکیں، خصوصاً بڑے جانوروں میں قربانی کا مذبح خانہ جس کو کمیلہ کہا جاتا ہے وہاں ذبح کرنا ضروری ہے، اور وہ شاید ہی کھل پائے۔ تو جو حضرات بکرے سے قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی دقت ہوگی نہیں، لیکن بڑے جانور میں جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں یہ اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ بکرا لا کر ذبح کر سکیں، اور بڑے جانوروں کی قربانی ہی ان سے ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی دشواری کی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری جگہیں دیہاتوں میں، اطراف میں، مہاراشٹر سے باہر الگ الگ صوبوں میں سہولت کے ساتھ قربانیاں ہو رہی ہیں، اور ہر شہر میں اس کا انتظام ہے۔ مدارس والے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی مقرر کردہ رقم کو آپ پہنچا دیں، آپ کی قربانی کر دی جائے گی، اور یہ بھروسے مند جگہ ہوتی ہیں۔ مدارس علم و عرفان کا پاور ہاؤس ہے، یہاں سے علماء تیار کیے جاتے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر جی چاہ رہا ہے اور ہمارے شہر میں ہمارے لیے بڑے جانور کی قربانی کرنا ممکن نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے ان تک ان کی مقرر کردہ رقم کو پہنچا دیں، اور اپنی جانب سے قربانی کا وجوب اس کو ادا کرا دیں کہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اور یہ جو چیز، ایک اور بات ایک آدھ منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دیں کہ یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ موقع نہیں ہے، شہر میں گنجائش نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، تو اب قربانی ہی مت کرو اور اس کی رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ دلائل کی روشنی میں آپ نے سنا کہ کتنا ضروری ہے قربانی کا کرنا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے، اور جب سہولت کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے تو کیوں ہم اپنے من کی سنیں، کیوں نہ ہم قرآن کی سنیں، کیوں نہ ہم حدیث کی سنیں۔ تو اس لیے سہولت والا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اچھی بات نہیں ہو سکتا ہے تو جہاں ہو سکتا ہے وہاں پہنچا دے رقم اور اپنی قربانی کو کر لیں، کہ ہر حال میں قربانی ہی ہوگی، قربانی کا بدل صدقہ اور خیرات نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مجبور ہے اور نہ وہ شہر میں نہ شہر سے باہر کہیں اور صوبے میں وہ اپنی قربانی کرا سکتا ہے، اب یہ مجبور آدمی پر قربانی کے دن گزر گئے تو ایسے بندے کے لیے ہے کہ وہ اس رقم کو صدقہ کرے گا۔ ساری چیزوں پر عمل کے باوجود ایک آدمی جان بوجھ کر رقم کو صدقہ کرنے کی نیت کر رہا ہے تو اس کی یہ نیت فاسد ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی، اور اس کا یہ جو وجوب ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحیح رہنمائی کے ساتھ شریعت کے احکامات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امت اسلامیہ کی جانب سے کی جانے والی تمام قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں، انہیں اللہ کافور فرمائے، دور فرمائے، اور سہولت کے ساتھ قربانی کا انتظام اللہ اپنے فضل سے فرمائے، اور جتنے احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔